کہ اس بات پر اگر غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے کتنا اہتمام فرمایا، تقوی کے لیے کتنا اہتمام فرمایا تقوی کے لیے، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ تقوی کے لیے رمضان جیسی جو عبادت ہے لعلکم تتقون، وہ بھی تقوی کے لیے دی پہلی، یعنی جو پہلا مقصد بیان کیا ہے رمضان کا، لعلکم تتقون، تقوی تم میں آ جائے۔ اس سے آپ تقوی کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ پورے 30 دن اور ایک مہینہ جو ہے حصول تقوی کے لیے دیا، اور تقوی کو آسان کرنے کے سارے اسباب اس میں ہمیں دیے کہ تمہارے تقوی کیسے رمضان میں آسان ہو، تاکہ ہمیں تقوی آ جائے، تقوی کا مزہ چکھ لے۔ تقوی گناہ چھوڑنا، یعنی گناہ چھوڑ کر زندگی بسر کرنے کا مزہ چکھ لیں، رمضان دی ہے۔ جو انسان قاعدے سے روزے رکھتا ہے وہ ضرور یہ مزہ چکھ لیتا ہے کہ یار کسی پرسکون زندگی تھی جس میں گناہ نہیں تھا۔ تو پورا ایک زمانہ دیا ہے، پورا ایک مہینہ اس کے لیے لعلکم تتقون۔ شیطان بند، سر کے جنات بند، اندر کا شیطان بھی بند۔ اندر کا شیطان جو ہے 3 چیزوں سے نفس کمزور ہوتا ہے، جب کھانا پینا نہ ملے، جب نیند نہ ملے، کھانا پینا نہ ملے، نیند نہ ملے۔ جیسے قلت طعام ہوتا تھا پہلے زمانے میں، قلت منام ہوتا تھا، قلت کلام ہوتا تھا، اور قلت اختلاط مال انام ہوتا تھا۔ 4 چیزیں یہ امام غزالی رحمہ اللہ پرانے بزرگوں سے چلی آ رہی، 4 چیزوں کی قلت سے نفس ٹھیک ہوتا ہے۔ قلت طعام، کھانا کم، قلت منام، کم سونا، اور قلت اختلاط مال انام، لوگوں سے کم ملنا، اور قلت کلام۔ اب یہ 3 چیزیں رمضان میں حاصل ہوتی ہیں، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور کلام اور از خود ہی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب پیٹ خالی ہو تو گپ شپ مارنے کو بھی دل نہیں چاہتا، اختلاط بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن بزرگوں نے کہا کہ زمانے میں 3 چیزیں رہ گئیں، قلت طعام، اس پر آج بھی عمل کرنا ہوگا، اور قلت منام، کم سونا، اور قلت کلام۔ باقی لوگوں سے ملنے جلنے کی آج وہ پابندی نہیں ہے جس طرح پہلے تھی، اب اس کی آزادی ہے۔ تو اب رمضان مبارک میں طعام اور منام، اس سے نفس کی بہت کان سیدھے ہوتے ہیں، اس کو بالکل سیدھا ہوتا ہے، تو کھائیں گے پیئیں گے نہیں، نفس گناہ کی دعوت نہیں دیتا۔ پیٹ خالی پیٹ جب ہوتا ہے نفس گناہ کی دعوت نہیں دیتا۔ اور جب قلت نیند ہو، نیند کی کمی، چنانچہ رات کی جو عبادت ہے تراویح کی، وہ نیند کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے روزہ کہہ کہ میں نے بھوکا پیاسا رکھا، قرآن کہہ کہ میں نے جگائے رکھا۔ اب یہ قرآن کہہ کہ جو میں نے جگائے رکھا، یہ کون سا قرآن ہے؟ تلاوت نہیں ہے، تلاوت تو دن میں بھی ہوتی ہے، یہ تراویح کی نماز کا ہے۔ یہ سوچنے دلیل سنو، کیسی منطقی دلیل آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے نہیں کر رہی۔ لوگ کہتے جی بھائی قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ میں نے رات کو جگائے رکھا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے اگر یہ مراد ہے تلاوت تو دن میں بھی کرتا بندہ۔ یہ جو کہا کہ میں نے رات کو جگائے رکھا، اس کا مطلب تراویح کی نماز میں قرآن سننا مراد ہے اور پڑھنا مراد ہے۔ تراویح میں قرآن پڑھتا سنتا ہے تو لازم بات ہے عام معمول سے اب لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو اس لیے فیل نہیں ہوتا کہ قلت منام، کیونکہ ہم نے اپنی عادت بگاڑ لی، ہم 1 بجے سوتے، لیکن پہلے زمانے میں جو سونے کے ٹائم ہوتے تھے عشاء کے فوراً بعد لوگ سو جاتے تھے۔ آج بھی گاؤں دیہات میں اس کا نام ہی سوتے رکھا ہوا ہے، سوتے کی نماز، یعنی عشاء کی نماز کا نام ہے سوتے کی نماز، مغرب میں نماشا کی نماز، سوتے کی نماز کے مطلب سونے کا ٹائم ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے لا سمرۃ بعد العشاء،
لیکن آج ہم نے بات بگاڑ لی تو ہم کہتے جی اس میں قلت منام کیسے جی. ہم تو 1 بجے جاگتے تو 12 بجے تراویح ختم ہو جاتی، پھر 11 بجے ختم ہو جاتی. لیکن اصل اپنے وضع کے اعتبار سے یہ نیند کا وقت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں سننے اور پڑھنے میں جاتا ہے. اب یہ 2 چیزیں جو ہیں قلت منام اور قلت طعام و اکل و شراب، اس سے نفس کی تربیت ہوتی ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو لہذا لعلکم تتقون کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو. یہ میں نے تجربہ کیا ہے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تربیت میں قلت منام سے تربیت کرتے تھے. سن لو، چاہے اس وقت آپ نے فیل کیا ہو یا نہ ہو، تو جو بھی حضرت کے ہاں وقت لگاتا تھا تو فجر کے بعد مجلس شروع ہوئی تو 10-11 بجے چلی جاتی. تو فجر کے بعد جو سونے والے ہیں ان کو بھی سونا نہیں ملتا تھا. اچھا، اس کے بعد رات کو ہے تو وہ بھی دیر تک چلی جاتی. پھر رات کو سونے کے باوجود بھی اٹھا لیتے تھے حضرت والا. میں خانقاہ میں تھا ایک بار، تو حضرت والا نے رات کو 1 یا 2 بجے اٹھا لیا کہ سب کو اٹھا کے لے آؤ جو وقت لگا رہے ہیں. تو اپنے کمرے میں تشریف فرماتے بھائی مضمون وارد ہوا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ والوں پر کسی وقت بھی ان کے قلب پر بارش ہو سکتی ہے. یاد رکھو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے، کوئی اسٹیج کی پابندی نہیں ہے، کوئی ماحول کی پابندی نہیں ہے. ماشاءاللہ یاد رکھو ہمیشہ. ہاں جی، ورنہ ہمارا تو یہ ہے کہ بھی 4 بندے بیٹھے ہوں تو بات کریں، اگر ایک بندہ آ جائے تو کہ جب انتظار کرو مجمع جڑ جائے. یہی ہے نا، اہل اللہ کیا ہی نہیں ہے. چنانچہ ایک بار میں خود حضرت کے یہاں حاضر ہوا، حضرت کے چھوٹے کمرے میں. حضرت اوپر 4 پہی پر تشریف فرما تھے اور میں سامنے نیچے بیٹھا تھا. تو حضرت نے 2 گھنٹے بیان فرمایا، اکیلا سامع کے اوپر 2 گھنٹے بیان کیا. 2 گھنٹے. بارش آئی ہوئی تھی، بارش برس رہی تھی. بارش جب برستی تو یہ دیکھتی ہے کہ کون سی زمین ہے، کیسے بھی نہانے والے زمین والے تیار ہے یا نہیں. اس نے تو برسنا ہے، فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھائیں گے، نہ اٹھانے والے نہیں اٹھائیں گے. اس نے کہا کہ 12 کہ دل لطافش جو بارش ہے اس کی لطافت میں کوئی کلام نہیں. کتنا لطیف پانی ہوتا ہے. سب سے جو اونچا پانی ہے نا یہ وہ بارش کا پانی. تمام پانیوں میں سے، تمام پانیوں میں سب سے اونچا پانی بارش کا پانی. کیونکہ ایک تو اللہ فرمائے مان طہورا، پاکیزہ پانی، ماء مبارکہ، برکت والا پانی. ماشاءاللہ. سب سے بارش کا پانی سب سے اول نمبر ہے پانیوں میں. اس کے بعد پھر چشمے کا پانی ہے، پھر آگے دریا کا پانی ہے، اور پھر آخر میں سمندر کا پانی ہے. یہ کیونکہ دریا کا پانی بھی بہت اعلیٰ ہے، شاید مٹی وٹی اپنے اندر لاتا ہے. چشمے کا پانی وہی اسی وقت نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہوتی ہے. لیکن جو آسمان سے پانی آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش آتی تو اپنا ہاتھ دراز فرماتے اور اس کو بارش کے چند قطرے لے کر پیتر یوں کہتے حدیث و آدم بھی ربی، ابھی ابھی میرے رب کے پاس سے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نسبت رب کی طرف فرماتے حدیث و آدم بھی ربی. اس لیے اس کے اندر اوپر سے کیا شامل کیا جاتا ہے اس پانی میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین سے بخارات اٹھے اور وہ جو ہے پہاڑوں سے ٹکرائے تو بادل بن گئے، زمین سے اٹھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں تمہارا رزق اتارا. مالک اوپر سے کوئی چیز اس میں ایسی شامل کی جاتی ہے کہ جس میں ہمارا رزق اترتا ہے. سبحان اللہ. یہاں اتنی گندم، یہاں اتنے چاول، یہاں اتنی فلاں چیز، یہاں اتنی فلاں چیز آسمان سے اترتا ہے. تو معلوم ہو کہ یہ پانی جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں صرف بخارات سے بنتا ہے، اوپر سے بھی کوئی چیز اس میں شامل ہوتی ہے، رزق اس کے اندر شامل کر کے بھیجتے ہیں. لیکن آسمانوں پر لے حدیث و آدم بھی ربی، خود حدیث بھی دیکھیے.
حدیث عہد بربی، ابھی بھی میرے رب کے، اور آپ اس کو پیتے اور پھر دعا کرتے. اس لیے نزول مطر میں دعا قبول ہوتی ہے. بارش ہو وقت ضائع نہ کرو، اور کاموں میں پڑے رہو، جلدی سے دعا کرو جتنی بھی کر سکتے ہو. نزول مطر یہ قبول کیوں انزلنا وا مبارکہ. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے تو حال یہ تھا، مکہ سے رہتے تھے، جب بارش ہوتی تو اپنے بستر وغیرہ سارا سامان باہر رکھ دیتے تھے بارش میں. لوگ حضرت اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی برکت والا پانی ہے، اس کے اندر بھی لگنا چاہیے، یہ تو سوکھ جائے گا بعد میں لیکن برکت تو رہ جائے گی نا اس سے. یہ حالات تھے. ہم تو اپنے آپ کو بچاتے پھرتے رہتے ہیں نا، کہ میری عادت ہے جب ہو تو میں پانی میں چلا جاتا ہوں، کچھ قطرے مطرے جو بھی اپنے گر جائیں. انزلنا من السماء ماء مبارک کا قرآن کہتا ہے اس کو. تو اللہ والوں کے قلوب پر بھی جب چاہے بارش ہو جائے کوئی موسم نہیں ہے، اور جب چاہے وہ برس جائے، یہ نہیں دیکھیں کہ کون ہے کر کے. بارہ کے دل لطافت تبا خلاف نیست. بارش کے لطافت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ در شوریدہ بو مخص اور در باغ لالا روئے. وہی بارش باغ میں لالا گل پیدا کرتی ہے، اور در شور بو مخص، اور وہ جو زمین خراب ہوتی ہے تو اس کے اندر جھاڑیاں پیدا کرتی ہے. اللہ والوں کی جو قلوب کی بارش ہے، فائدہ اٹھانے والے، وہ کوئی گل لالا بن جائے گا اور کوئی بو مخص بن جائے گا. بدگمانی کرے گا بو مخص بن جائے گا وہ. تو ہمارے حضرت والا کی تربیت میں تو رات کو اٹھا لیا ہم، چلیے اٹھاؤ. ایک ساتھی وضو کرنے چلا گیا تو حضرت بیان شروع فرمایا، ابھی ایک مضمون مجھے آیا، میں نے کہا میں تمہیں ابھی سنا دوں. خیر پھر کیفیات بھی عجیب ہوتی ہیں جب اس طرح کا مضمون آتا ہے. تو خیر تو ساتھی لیٹ آئے جو وضو کرنے گئے تھے، اور میں کہاں گئے تو کہ حضرت ہم وضو کر لیں. میں اگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی دعوت پر غسل کرنے لگ جاتے تو کبھی فرشتے ان کو غسل نہ دیتے. سبحان اللہ. وہ غسیل الملائکہ اس لیے بنے کہ رسول اللہ کا حکم مقدم رکھا انہوں نے کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں، دیر نہ ہو جائے مجھے، اور غسل مؤخر کر دیا، اور اسی کی وجہ سے فرشتوں نے ان کو غسل دیا. آپ ان کی اہلیت سے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا حضرت اسی طرح مقاربت کر کے وہ چلے گئے، لیکن اللہ نے اس ملاقات میں ایسی برکت کی کہ ان کی نسل در نسل چلی. اور جو بھی لکھتا تھا آگے، یہ پوتے پڑ پوتے 7ویں نسل تک بھی حدیث کی سندوں میں آتا ہے، تو لکھتے تھے ابن غسیل الملائکہ، کہ ہم اس کی نسل میں سے ہیں جن کو ملائکہ نے غسل دیا. حضرت والا فرمایا کرتے تھے اگر کوئی کرتے تو ہوتا، جب شیخ بلائے تو فوراً آ جاؤ، وضو وغیرہ کی اس کی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے تمہاری دیر ہونے سے تم ان چیز کرتے، دیکھو کتنی باتیں بیان ہو گئی اور آپ رہ گئے. یہ تو بارش جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتی. تو بہرحال تو ہمارے حضرت والے کیا قلت جو منام ہے اس سے نفس کی تربیت کرتے تھے. حضرت کے ساتھ میں نے سفر کیا برما بنگلہ دیش کا، 25 دن کا سفر کیا. اگر آپ اس میں میں اس کی اوس سے نکالوں میں کتنا سویا تو 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سویا. میں یہ ہوتا تھا کہ مجلس ختم ہو تھوڑا سا آرام کر لیں. تو جب آدمی کو یہ فکر ہو گیا تھوڑا سا آرام کر لیں تو نفس شرارت سوجے گی، نفس کو وہ کو بدماشی سکھائے گا. لہٰذا جب نفس سیدھا ہوتا ہے تو پھر شیخ کا فیضان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ نفس رکاوٹ نہیں پیدا کرتا نا. تو روح بھی پورا حصہ لیتی ہے، قلب بھی پورا حصہ لیتا ہے، نفس بھی حصہ لیتا ہے، کیونکہ نفس اپنی شرارت کی وجہ سے حصہ نہیں لے پاتا، کیونکہ اس کو گناہ کی تمنا اور تقاضا کرتا رہتا ہے. وہ جب گناہ کی تمنا تقاضا کرے گا تو خیر کی بات کیسے لے گا، اور جب وہ خود اپنے تقاضے چھوڑے گا تو پھر اللہ رسول کی بات لے گا. وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت عجیب. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا کتنا اہتمام کیا. دیکھیے لعلکم تتقون یہ فرمایا، رمضان اس لیے دیے تقوی کے لیے، اور پھر یہ نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیا. میں کون ما صادقین کہا کہ یہ سبب عارضی ہے، سبب مستقل تمہیں بتاتے ہیں. کون ما صادقین، متقیوں کی صحبت میں رہو. کون ما صادقین یہ سبب دائمی.
یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی کا اللہ نے کتنا اہتمام فرمایا ہے کہ تم میں تقوی آ جائے، ہم گناہ چھوڑ دیں اپنی زندگی میں سے، ہماری لائف میں سے گناہ نکل جائے. اتنا اللہ تعالیٰ اہتمام فرما رہے ہیں اور کس کس انداز میں بتا رہے ہیں. یہ جو آیت ہے یا یلزم تق اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، میرے شاعر نے فرمایا یہ شریفوں کے لیے، یہ پہلا حصہ کہ شریف آدمی کہ یار کل کو اللہ کا سامنا کرنا ہے، اس کو شرم آ جائے گی یار میں نے گناہ نہیں کرنا، کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اللہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا. اور اگلا حصہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ بدماشوں کے لیے کہ ہمیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، ہم پوچھ لیں گے تمہیں، ٹھیک ہو جاؤ. دو حصے کر کے شریفوں کا علاج کیا کہ دیکھو یہ سوچو کہ کل کو اللہ کے سامنے کیا لے کے جاؤ گے، تم بتاؤ نا، یہ پیش کرو گے اللہ میں یہ چیز ہے. اور خبیر ما تعملون، ہمیں خبر ہے جو تم کر رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ ہم غافل ہیں، یہ نہ سمجھو. اس لیے یہ جو فلاسفہ اور یہ جو بڑے بڑے جغادری ہیں ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا، یہ عدم علم کے قائل ہیں. کہتا اللہ کو بعد میں پتہ چلتا، اس کو عقیدہ بدا بھی کہتے ہیں، عقیدہ بدا، عقیدہ بدا. بہت سے وہ لوگ جو اپنے مسلمان کے عقیدہ رکھتے کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں چلتا بعد میں پتہ چلتا یہ کام ہو گیا. اعوذ باللہ من ذالک. اور میں خبیر بما تعملون، تم کیا کر رہے ہو میں خوب خبر ہے. تو کس کس انداز میں قرآن مجید میں تقوی کے لیے کہا، کیونکہ تقوی ہی ولایت کی بنیاد ہے. اللہ کا اگر ولی بننا ہے، دوست بننا ہے تو گناہ چھوڑنے ہوں گے، یاد رکھو. کیونکہ گناہ، کیونکہ ایمان بنیاد ہے، ایمان سے انسان بنتا ہے، پہلے مومن ہوتا ہے، پھر متقی ہوتا ہے، پھر ولی بنتا ہے. لیکن جو گناہ ہے یہ ایمان ہی کو کھاتا ہے، کیونکہ ہر گناہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ سیڑھی ہے کفر کی. ہر گناہ میں کفر کے قریب ہوتا ہے اور ہر نیکی میں ایمان کے قریب ہوتا ہے. ماشاءاللہ، یہ دو ہے، اللہ طرف مقابل ہے، ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ بیچ میں انسان ہے. جب تقوی اختیار کرتا ہے تو یہاں ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے تو یہاں ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے جتنے وہ لوگ جنہوں جو مرتد ہوئے، جنہوں نے ارتداد اختیار کیا اور اسلام کو چھوڑا، آج بھی منہ سے ارتداد کی باتیں نکالتے، آپ ان کی لائف اٹھا لیں کہ پہلے گناہوں میں مبتلا ہوئے پھر یہاں تک کہ دین سے نکل گئے. یہ کیونکہ گناہ سیڑھیاں ہیں. امام بخاری نے باقاعدہ باب بندہ ہے. امام بخاری یعنی کتنی اونچی درجے کا صوفی بندہ تھا، اس نے باب باندھا ہے کہ اس کو تم معمولی سمجھتے ہو، یہ تو تمہیں کفر تک لے جائیں گے. یہ اور اعمال صالحہ تمہیں ایمان تک لے جائیں گے، خدا تک لے جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز میں ہمیں تقوی اور اس کے اسباب عطا فرمایا کہ تم میں تقوی آ جائے اور تم گناہ چھوڑ دو. اور یہ مشکل نہیں، ہمت کی ضرورت ہے. مسل میں بڑی ہمیں نالائقی رمضان آتا ہے، اس میں بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہم. اہل اللہ، اللہ والے یا ان کے غلام کئی ہوں، ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. فائدہ اٹھانا، میرے شیخ فرماتے تھے صحبت یافتہ اور ہے، فیض یافتہ اور ہے. صحبت میں تو منافقین بھی بیٹھتے تھے رسول اللہ کی، کیا نتیجہ نکلا؟ انما فی الدرک من فی النار، انما فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے نیچے طبقے میں. کیوں؟ صحبت میں تو بیٹھتے تھے، فیض نہیں اٹھایا. ان کو اہمیت ہی نہیں تھی اس بات کی کہ ہم فیض اٹھائیں. اور صحابہ اکرام ہر وقت یہ بیان، کس طرح وسلم سے کس طرح لے لیں، ایک ایک چیز کے پیچھے ایسے ادھر رسول اللہ فرماتے ہیں اور ادھر بھاگتے ہیں. او وسلم نے فرماتے بس جلدی کرو، عمل کرو، پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. حضرت تھانوی فرماتے پہلے زمانے میں نہ امیر اور غریب امیروں کو نہیں پہنچ سکتے تھے پہلے زمانے میں. کہتے اس لیے کہ وہ ساری وہ نیکیاں کرتے تھے جو غریب کرتے ہیں، اور ساتھ مالی جو نیکی کرتے تھے اس میں غریب محروم ہوتے تھے.
اس لیے غریب صحابہ نے آ کر وسلم سے کہا کہ حضرت، پھر ہم نے ایک واقعہ سنا ہے تھانوی میں کہ غریب صاحب نے کہا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم کس طرح آگے نکلیں ان امیروں سے، یہ تو صدقہ کر رہے خیرات، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، اور وہ تم ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اس کی بہت سی ترتیبیں، ضمن بات آ گئی تو سن بھی لو اس پر، تھانوی رحمہ اللہ کی نہیں تحقیق سامنے سن لو۔ سبحان الحمدللہ اللہ اکبر ایک ترتیب ہے، 10 بار پڑھو اور 10 بار پھر کلمہ ساتھ پڑھو۔ ایک ترتیب ہے 100 بار پڑھو، 100 بار، اور ایک ترتیب ہے 11 بار پڑھو، اور مشہور ترتیب ہے کہ 33 اور چوتھی بار کلمہ پڑھو، بانے کا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ حضرت فرماتے تھانوی رحمہ اللہ کہ ان 3 الفاظ کو رسول اللہ کے ان 3 ناموں کو رسول اللہ نے کیوں اہمیت دی؟ سبحان الحمدللہ اکبر، ان کو بہت اہمیت دی۔ کہا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے 2 قسم پر ہے، تنزیحات اور تحمیدات۔ تنزیحات جس میں اللہ کو پاک قرار دینا ہے تو سبحان اللہ اس کی نمائندگی کرتا ہے، اور تحمیدات 2 قسم پر ہے، جلالی اور جمالی۔ اللہ کی صفات جلالیہ، صفات جمالیہ، رزاق ہے، غفور ہے، رحیم ہے، یہ جمالی ہیں، قہار ہے، اور جناب منتقم ہے، یہ وہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ صفات تحمیدات میں جمالیہ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اللہ اکبر جلالیہ کی نمائندگی کرتی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جلالہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو کہا کہ یہ 3 لفظ میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو 99 نام ہے اس کی نمائندگی ہے، اور پھر حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ سبحان اللہ کے لیے جو الفاظ ہیں 99 ناموں میں تقریباً 5 یا 6 ہیں، یہ سبحان اللہ ہے، قدوس ہے، اس قسم کی جو الفاظ ہیں تنزیحات ہیں، اور جو جمالی ہیں، جمالی وہ تقریباً 60 کے قریب ہیں، اور جو جلالی ہے وہ تقریباً 30 کے قریب ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو جمالی نام زیادہ ہیں اور جلالی کم ہے، کیونکہ سبقت رحمتی اللہ غضبی، کیونکہ میری رحمت غضب پر غالب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بات لکھی ہے ماشاءاللہ۔ حضرت کا ایک رسالہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا اذکار کے بارے میں ہے، اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو کیا بات کیا ہو رہی تھی؟ نہیں یہ سبحان اللہ وغیرہ پر جو بات آئی تھی، تسبیحات صحابہ کرام، ہاں تو صحابہ کرام یہ تسبیح کر رہے ہیں، اس کو تسبیح فاطمی بھی کہتے ہیں۔ فاطمی سے لیے کہتے ہیں کہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا تھا کہ یہ تم پڑھا کرو، کیونکہ وہ کہتے میں تھک بہت جاتی ہوں، کہ تم پڑھا کرو۔ ہمیں بھی ہمارے اساتذہ بنور ٹاؤن میں یہ کہتے تم پڑھا کرو، جب ہم پڑھتے تھے نا صبح کو تازہ دم اٹھتے تھے، جو لوگ تھک جائیں تو رات کو پڑھ کے سوئیں، تو 10 بار ہی پڑھ لیں، 10 بار ہی پڑھ لیں، 10 کا ذکر آتا۔ تو خیر اس جب نماز ہوئی تو اس کے بعد سارے تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ امیر صحابہ کرام سے باہر نکل گئے مسجد سے، یار وہ ہمارے یار بیلی نہیں آئے، بہت دوست بھی تھے ایک دوسرے کے، دیکھو یہ سب فقراء صحابہ بیٹھے ہوئے تسبیح پھیر رہے ہیں، سارے صفہ کے درویش بھی تسبیح کو لگے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یار تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم سلم کے پاس وفد بنا کر گئے تھے، بھی ان کے پاس تو بڑے چانسز ہیں قرب الہی کے، وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اب آپ اندازہ کریں اس تسبیح کی اہمیت کا، جامع پڑھتے پڑھتے نہیں ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ نمازوں کے بعد 10 بار ہی پڑھ لیا کرو میاں، ہاں سنتے سنتے پڑھ لو، 10 بار ہی پڑھ لیا، اس کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کو کہا کہ تم ان امیر صحابہ کے برابر ہو جاؤ گے درجات میں۔ تو اب وہ اگلے نماز میں امیر نام شروع کر دی، پھر یہ وفد گیا وسلم کے پاس کہ حضرت، آپ نے فرمایا بھی یہ تو اللہ کا فضل ہے، ان کو اللہ نے مال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن فرمایا اس زمانے میں خدا سے امیر بھی غافل ہے، غریب بھی غافل ہے۔ کون غریب طبقہ مزدور ہے جو مسجدوں کے اندر تب چپک کر اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے کہ امیر یوں امیر یوں امیر یوں، بھائی یہ کہنے کو ہے، یہ نہیں ہے کہ تم آخرت میں آگے نکل جاؤ نا،
سبحان اللہ. لیکن نہیں، کسی کی فکر نہیں ہے کہ ہم آخرت میں آگے نکل جائیں. بس اسی فکر میں یا ترغیب کر لی یا کچھ کر لی. بھائی اگر یہ عجیب ہے اس حدیث میں کہ الدنیا ملونہ ملون ما فیہا الا ذکر اللہ و ما والہ او عالم و متعلم، کہ ہر چیز خدا کے نام سے دور ہے دنیا کی مگر کون؟ اللہ کا نام، و ما والہ جو نام کے قریب کرے. اگر تم گاڑی پر بیٹھ کر مسجد جا رہے ہو یہ ما والا میں آپ کی گاڑی داخل ہوتا ہے. آپ جہاز پہ بیٹھ کر مکہ مدینہ جا رہے ہو تو ما والوں کے اندر ہی داخل ہے. سبحان اللہ. یا عالم اور متعلم، عالم و متعلم، یہ طالب علم یا عالم ربانی اور طالب علم یہ شامل ہے. یہ نکل گئے سلسلہ سے. تو اس لیے میرے دوستو حصول تقویٰ کے لیے پوری کوشش کریں یہ، اور اپنے بڑوں سے پورا استفادے کی کوشش کریں کہ ڈھیلا ملا کام نہ کریں، پورا استفادہ کریں. ایسے بس اپنے آپ کو نا ہر وقت وہ لکھا ہوتا ہے نا رینجر والوں کی چوکیوں پر ہمارے بارڈروں کے اوپر لکھا ہوا کہ سحر دائم، یعنی ہمیشہ جاگنے والا سحر دائم. پھر دیکھو ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ رمضان اور یہ بات کے جو اسباب اللہ نے دیے ہیں ان کی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ان کو ایسی ضائع کر دیتے، نہ رمضان میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ اہل اللہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بس وہ چلے جاتے تو ہم پھر روتے ہیں کہ یوں تھا تو وہاں تھا، ایسے تھے ویسے تھے. اور ایک مرض ہمارے دماغ میں آ گیا کہ جی بزرگ نہیں رہے. بھائی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہو جو کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. اللہ سچے نہیں پیدا کریں گے، سچے پیدا نہیں کریں گے. لیکن نہیں جی وہ پہلے زمانے کے ہیں جھونپڑیوں میں رہتے تھے وہ نہیں رہے جی. بھائی ہر زمانے کا اپنا نظام ہے، لیکن آپ کو تلاش کرنا ہے. بادشاہت کے ساتھ بھی ولایت جمع ہو سکتی ہے. ابراہیم بن آدم بادشاہ تھے، ولی اللہ ہو گئے. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے، ولی اللہ تھے. محمود غزنوی بادشاہ تھے، ولی اللہ تھے. سلمان صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، ولی اللہ تھے. پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی تھے. پیغمبری جمع ہو رہی، جب پیغمبری جمع ہو سکتی بادشاہت کے ساتھ تو ولایت بھی جمع ہو سکتی. ولایت بھی ہو سکتی. بڑے پرانے کپڑوں میں گھومتا پھرے، انہوں نے کہا کہ جی آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی. اس کو ولی قرار دیتے. ایسا کچھ نہیں ہے، دل کا معاملہ ہے، اس کا قلب کہاں لگا ہوا ہے. یہ کہا تھا نا کہ عبید اللہ احرار کو دیکھ کر کہا تھا حضرت نے، شیخ سعدی نے، کہ نہ مردانن کے دنیا دوستدار. وہ لگان دیکھ رہے تھے کہاں سے کتنی زمین ہے، کیونکہ حضرت اپنے علاقے کے نواب تھے. ایسے نواب باولپور کی طرف کی بڑی سلطنت تھی. دیکھ رہے ہاں بھائی کیا کتنے پیسے ہیں، کتنے پیسے. ان کی دیکھ خدمت میں آئے سن کر، نقشبندی بہت بڑے بزرگ ہیں، بخارا میں دفن ہے. انہوں نے کہا کہ نہ مردانن کے دنیا دوست، یہ اللہ کے راستے مرد نہیں تو دنیا دوست رکھتا. لکھ رہا ہے کتنے پیسے کتنے پیسے کتنے پیسے. حضرت کو کشف ہو گیا. فرمایا کیا شعر، کیا دل میں ہمارے لیے مصرع بنایا. نہیں بتاؤ. حضرت میں نے یہ بنایا، اور یہ بلکہ خواب کا اثر ہوا. رات کو چلے گئے بدگمان ہو کر تو خواب دیکھا میدان معاشر ہے، ان نے کسی کے پیسے دینے کو گرمان پکڑے ہوئے مولوی صاحب کا. مولوی صاحب میرے پیسے دے ادھر، یعنی کی لکھوا چل. اتنے میں آواز ہٹو بچو، اللہ کے ولی کی سواری آ رہی تھا. تو عبید اللہ احرار کے جو نا بگی کے اوپر فرشتے لے کے جا رہے ہیں دربار میں اللہ کے میدان معاشر. تو نے کہا بھی کیوں اس کا گربان پکڑا ہے؟ کہا جی پیسے انہیں ہمارے دینے. کہا اللہ کے بینک میں ہمارے بہت پیسے جمع، آؤ ہم دلوائیں گے تمہیں پیسے، چھوڑو ہمارے مہمان کو. آنکھ کھل گئی. او اچھا بڑی بدگمانی کی میں نے. تو واپس آئے تو فرمایا یہ کیا کہا تھا ہمارے بارے میں، پہلے بتاؤ. نہیں حضرت میری زبان نہیں بتاؤ. تو پھر حضرت کے کہنے کہا کہ نہ مردانن کے دنیا دوست دارت، اللہ کا رستے کا مرد یہ تو دنیا دوست رکھتا ہے، دنیا کو دوست رکھتا. فرمایا بھلے دارت برائے دوست دارت، ہم دنیا بھی اس دوست کے لیے. ماشاء اللہ.
ہماری دنیا بھی مولا کے لیے، تاکہ دین کے کاموں میں خرچ کرے، دین پر خرچ کرے۔ کہ حضرت کا بہت بڑا نظام تھا، جس سے کتنے کتنے مسجد، مدرسے، غریب یتیموں کے بڑے بڑے کام چلتے تھے، ان پر خرچ ہوتا تھا۔ ولی دارت برائے دوست دارت، لیکن رکھتے ہیں کس کے لیے؟ دوستی کے لیے رکھتے ہیں۔ اس لیے ولایت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ یہ دولت یہاں ملتی ہے، لیکن کونوا مع صادقین، تقوی اختیار کرو، متقی لوگوں کے پاس رہو۔ اور جب ہم تمہیں کوئی زمانے تقوی دے رمضان، تو اس کے اندر پورا پورا حصہ لے کر لو، اس کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑو، یہ سستی مستی نہیں کرو، پورے حصہ لو، اور اس کے بعد اللہ والوں سے پورا حصہ لو۔ پھر دیکھو کہ تمہیں جب تقوی آئے گا تو اللہ اپنے ولی اور دوستوں میں شامل کر لیں گے۔ زندگی پتہ چل جائے گا انسان کو کتنی راحت والی زندگی ہے۔ متقی کی زندگی جتنی راحت والی ہوتی ہے، اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہم کس چین میں ہیں، تو تلواریں لے کر آ جائے، ہمیں یہاں سے نکال کر خود خانقاہوں میں بیٹھ جائیں۔ بادشاہ کتنے بے چین ہیں، بادشاہ کتنے پریشان ہیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ پریشان ہیں۔ اب تو ہمارے سامنے ہی ہیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ پریشان ہیں۔ بادشاہ کہلاتے تھے، جو کہتے تھے ہم سیفسٹ قسم کے لوگ ہیں، اور سیفسٹ کیا ہو گیا، چھت اتر گئی اوپر سے، روڑے بٹے تھر پہ لگ رہے ہیں۔ شاہوں کے سروں میں، شاہوں کے سروں میں، شاہوں کے سروں میں درس اکثر رہتا ہے، تاج گراں سے درس اکثر رہتا ہے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درس اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا۔ ماشاءاللہ، چین اور آرام راحت۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا، انہی ایسی قسم کے حالات آئے، حضرت والا سے کسی نے پوچھا، حضرت وہ ایسا دنیا میں ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ فرمایا بندے کا کام بندگی کرنا، خواجہ کا کام خواجگی کرنا، سب انہی کی مرضی سے نظام ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم اپنا کام کرو، خدا کو راضی کرو، اس کی فکر میں پڑو۔ تم سے اللہ نہیں پوچھنا کس کی حمایت کی تھی، کس کی نہیں تھی، کیوں کیا تھا، وہاں کیا تھا، ہے نہیں؟ اللہ پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، بعد دینوں کا تیرا دین کیا ہے، انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرا تعلق کیا ہے۔ تو خواجہ کا کام خواجی کرنا، بندے کا کام بندگی بس۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق چلا دو پکا بھائی۔